ایک ہے ظاہر انسان اور ایک ہے باطن انسان. اہل دل کے یہاں اصل انسان اس انسان کو کہا جاتا ہے جو ہوتا ہے مانوی انسان. کیا بات. اور جو مانوی انسان ہے وہ 4 چیزوں سے بنتا ہے جو نظر نہیں آتی، اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں. نمبر 1 فکر، نظر نہیں آتی، عقل. نمبر 2 نفس، نظر نہیں آتا. نمبر 3 قلب، نظر نہیں آتا. اور نمبر 4 روح، نظر نہیں آتی. اب ہر انسان کے باطن میں عقل بھی ہے، روح بھی ہے، قلب بھی ہے اور نفس بھی ہے. اب قلب سلیم کب ہوتا ہے، یعنی قلب سلیم کب ہوتا ہے؟ جب اس کا تزکیہ ہو جائے. کیا بات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد تھے ان میں سے سب سے اہم مقصد ہی تزکیہ تھا. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتی کا تلاوت کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ تعلیم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، مجنوں کو استاد نہیں بنایا جاتا. یزکیہم ان کا تزکیہ کریں، تزکیہ کا تعلق ان 4 چیزوں کے ساتھ ہے. کیا بات. یعنی اگر آپ کامل انسان بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو ایک کام ہوتا ہے شیخ کا، مربی کا، استاد دین کا، وہ ہوتا ہے تطہیر فکر. واہ. یعنی میرے پاس ایک طالب علم آیا تو میرا سب سے پہلا ذمہ یہ ہے کہ اس کی فکر کو پاک کرنا، اس کی فکر میں نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو نکالنا، اس کی فکر میں جو فاسد خیالات ہیں، باطل خیالات ہیں، ان خیالات کو نکالنا. تو پہلا درجہ ہوتا ہے تزکیہ کا، تطہیر فکر. جب تطہیر فکر ہو جائے تو اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے تزکیہ نفس کا، کہ اس کے اندر جو نفس ہے اس نفس کو، اس کے اندر جو میل ہے اس میل کو نکالنا. جب تزکیہ نفس ہو جائے تو اس کے بعد تیسرا درجہ ہوتا ہے تصفیہ قلب کا، کہ اس کا جو دل ہے اس پر جو گرد آ گئی، وہ جو حدیث بھی ہے نا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی ما جلا اوہا یا رسول اللہ، اس کی جلا کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، کثرت سے موت کو یاد کرو اور تلاوت قرآن کرو، دل کا زنگ دور ہو جائے گا. تو تیسرا درجہ ہوتا ہے تصفیہ قلب کا. اب جب یہ 3 چیزیں ہو جائیں کہ آپ تطہیر فکر کے مرحلے سے گزریں، نیگیٹیوٹی ہوئی نہیں، کیا بات. کسی کے بارے میں برا خیال آئے ہی نہیں، مثبت سوچ ہو اور فاسد خیالات وساوس نہ ہو. پھر اس کے بعد جو نفس کے اندر میل ہے، کسی صوفی کے پاس آپ بیٹھے، اس نے کہا ٹھیک ہے تم ہوگے علامہ، جاؤ ذرا میری خانقاہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو قہوہ پلاؤ، جاؤ جتنے لوگ آئے ہوئے ان سب کے جوتے سیدھے کر کے آؤ. اب وہ جو انا ختم ہو رہی ہے نا، یہ ہے تزکیہ نفس، کہ اسے پریکٹیکلی اس سلسلے سے گزارنا. اب تزکیہ نفس ہو گیا. اس کے بعد جب تیسرا درجہ آتا ہے وہ ہے تصفیہ قلب کا، کہ قلب ایک ایسی چیز بنائیے. تزکیہ اور تصفیہ میں بڑا باریک فرق ہے. کپڑا میلا ہو جائے، اس سے میل نکالنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تزکیہ دھونا پڑے گا. اور مرر، شیشہ اگر میلا ہو جائے تو اسے صاف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہنچنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا. کیوں؟ شیشہ ایک ایسی چیز ہے کہ میل اس کے اندر گھس نہیں سکتا، جذب نہیں ہوگا، اس کے اوپر تہ بنے گی. اور کپڑا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کے اندر میل جو ہے وہ جذب ہو جائے گا. تزکیہ دھو کر میل نکالنے کو کہا جاتا ہے اور تصفیہ صاف کرنے کو کہا جاتا ہے. تو نفس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر میل گناہوں کا گھس جاتا ہے، اور قلب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر میل گھس نہیں سکتا، اس میں صرف محبت جاتی ہے. تو اس کے اوپر جو تہ جمی ہوتی ہے، صوفی اس تہ کو صاف کرتا ہے. کیا بات. اب جیسے جیسے وہ تہ صاف ہوتی جاتی ہے قرب ملتا جاتا ہے. قرب ہوتے 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 وہ اللہ کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وقت مجاب ربنا وہاب. کیا بات ہے. کیا بات ہے. میں نے یہ جملہ کہیں پڑھا تھا، وقت مجاب واللہ وہاب. تو ربنا مجھے وہاں پہ ایڈجسٹ ہوتا ہوا زیادہ اچھا لگ رہا تھا. اب ترجمہ کیا ہے کہ وہ قریب ہو گیا. تو جب قرب کا وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے. تو اب اس کا دل کہتا ہے کہ بھائی وقت مجاب، اللہ کے قریب ہو،
قبولیت کا وقت ہے، اور جس کے قریب ہو ربنا، وہ ہمارا رب وہابن، عطا کرنے والا ہے۔ کیا بات ہے۔ دیکھیں آج ہماری زندگیوں میں اگر ایک عیب بھی کسی میں ہمیں پتہ چل جائے نا، ہم دور کر دیتے ہیں، اس کے قریب نہیں ہوتے، اور رب ہمارے ہزاروں عیبوں کے ساتھ ہمیں قبول فرماتا ہے۔ کیا بات۔ اب یہ جو تعلق ہے، اس تعلق کو جیسے ہی مضبوط کریں گے کہ تطہیر فکر، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، نتیجہ ہے تجلیہ روح، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر کشف کا باب کھلتا ہے کہ آپ کی روح کو جلا مل جاتی ہے، اور روح جو ہے وہ لطیف ہے۔ پھر آپ کا جسم کہیں پر بھی ہو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اب جسم پاکستان میں ہے، ظلم کر لیا ہے، بخشش کب ہوگی؟ آپ کے در پہ آ جائیں، تو وہ جو آپ کے در پر حاضری ہے، وہ حاضری حضوری کی کیفیت کے ساتھ کب ہوگی؟ جب روح کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ تو یہ جو 4 پروسیس ہیں، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ قال اور حال، میں نے یہ بیان تو کر دیا، لیکن آپ یقین کیجئے کہ یہ قال کی باتیں ہے ہی نہیں۔ جب آپ اس کیفیت کو محسوس کر رہے ہوں گے تو پھر جو آپ کا درجہ ہوگا وہ ایک ایسا درجہ ہوگا کہ جس پہ باطن بدل جائے گا۔ یعنی یہ وہی مقام تھا کہ جب مولانا روم قال کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ کس درجے پر فائز تھے؟ کہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے بادشاہوں اور وزراء کے بچے ہوتے تھے نا، وہ مولانا روم سے پڑھتے تھے، اور شمس تبریزی رحمہ اللہ آئے اور مولانا روم کا ہاتھ تھاما اور انہیں قال سے حال کی طرف لے گئے، اور مولانا روم کے لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ انہوں نے کوئی جادو وادو کر دیا، کہ اتنی لگژری لائف تھی اور یہ سب کچھ چھوڑ کر شمس تبریزی کے پیچھے پروانہ وار گھوم رہے ہیں۔ لیکن پھر مولانا روم نے کیا فرمایا تھا؟ مولوی ہرگز نہ باشد، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، کہ میں مولوی تھا، مولوی رہتا، مولوی مر جاتا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ اگر مجھے شمس تبریزی کی غلامی نہ ملتی تو پھر میں مولوی تھا، مولوی رہتا، مولوی مر جاتا۔ شمس تبریزی کی غلامی نے مجھے مولوی سے مولائے روم بنا دیا۔